بزرگان محترم، خوشی ملے یا غم سہنا پڑتا ہے۔ خوشی ملے یا غم سہنا پڑتا ہے، خدا جس حال میں رکھے رہنا پڑتا ہے۔ زندگی کو دریا کے پانی کی طرح، زندگی کو دریا کے پانی کی طرح وقت کے بہاؤ کے ساتھ بہنا پڑتا ہے۔ دل کے سمندر میں جب غم کی لہریں اٹھنے لگے، دل کے سمندر میں جب غم کی لہریں اٹھنے لگے تو آنکھوں سے آنسوؤں کو بہنا پڑتا ہے۔ امیر ہو یا غریب، شاہ ہو یا گدا، امیر ہو یا غریب، شاہ ہو یا گدا، سب کو ایک دن دنیا کو الوداع کہنا پڑتا ہے۔ اس سے آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ مجھے کیا بات آپ کی خدمت میں رکھنی ہے۔ پیغام اور میسج تو شاید آپ تک پہنچ ہی گیا ہوگا۔ ہمارے بڑے محسن مفسر قرآن، محدث کبیر، شارح حجت اللہ البالغہ، سابق شیخ الحدیث، ام المدارس، دارالعلوم دیوبند، جس سے میری مراد حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ ہے۔ حضرت کے ہم پر بہت سے احسانات ہیں۔ اس مسجد کے اندر جو دینی فضا قائم ہے، مسجد والے اعمال جو انجام دیے جاتے ہیں، مسجد میں یہ جو رونقیں نظر آتی ہیں، وہ ان کی محنتوں اور توجہ کا نتیجہ ہے۔ یقیناً ان کے علاوہ بھی دعوت و تبلیغ کے احباب، اکابر، مقامی کام دعوت و تبلیغ کا اور دیگر اکابر، وہ بھی جو ہیں تشریف لاتے رہے اور ان کی بھی محنتیں ہیں۔ تو حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 30 سال کے قریب ہماری مسجد میں درمیان میں کچھ وقفہ بھی رہا، تشریف لاتے رہے اور ہمیں دین کی باتیں بتاتے رہے۔ یہ بہار جو آئی ہوئی ہے چمن میں، یہ بہار جو آئی ہوئی ہے، یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے۔ تو ان کی بہو اور پوتے کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ہے، اور جس بہو کا انتقال ہوا، معتبر ذرائع سے معلوم ہوا کہ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ کی مرحومہ نے دل لگا کر خدمت کی، اپنے خسر اور سسر کی بہو نے بہت زیادہ خدمت کی، اور حضرت رحمت اللہ علیہ
مرحومہ سے بہت خوش تھے. حضرت کے ایک بیٹے احمد سعید، ان کی یہ گھر والی ہوتی ہے. پوتے کا بھی انتقال ہو گیا حضرت کے. اللہ تبارک و تعالی ماں بیٹے دونوں کو غریق رحمت کرے. اخروی شہادت ایسی موت جن کو آتی ہے اور ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوتا ہے تو فقہاء نے لکھا ہے کہ اخروی اعتبار سے یہ شہادت کی موت ہے. تو اللہ تبارک و تعالی شہادت کے درجے پر ان کو فائز فرمائے. پسماندگان کو صبر جمیل و اجر جزیل عطا فرمائے. اور مرحومہ کے بھائی وہ ڈرائیونگ کر رہے تھے، عبداللہ نام لکھا ہے، تو وہ ہسپتال میں ہیں، زیر علاج ہے اور حالت بڑی نازک اور تشویشناک ہے. تو ان کے لیے بھی دعا فرمائے. اور دوسرے بھی جو حضرات ساتھ میں تھے انجرڈ تھے تو ان کے لیے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے، خصوصی مدد فرمائے اور ان کو صحت و شفا کی دولت سے مالا مال فرمائے. اسی طرح آج ہی ایک شخصیت کا یو پی کے اندر الہ آباد میں انتقال ہوا. ایڈوکیٹ تھے، وکیل تھے، ظفریاب جیلانی. انڈیا کے اندر جو ہماری مسلمانوں کی تنظیمیں ہیں اس میں ایک تنظیم ہے جس کا نام ہے مسلم پرسنل لا بورڈ. تو بابری مسجد کا جو کیس تھا تو اس میں جن حضرات نے دن رات ایک کر دیے مسجد کو بچانے میں اور دل و جان سے اس میں اپنی صلاحیتوں کو خرچ کیا، ان میں ایک صاحب یہی مرحوم تھے. تو اللہ تبارک و تعالی انہوں نے جو خدمات انجام دی ملت کے لیے، اللہ اس کو بھی قبول و منظور فرمائے اور مرحوم کی بھی بال بال مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے. جو ہمارے محسنین ہوتے ہیں وہ دنیا سے چلے جائے تو ان کے لیے ایثار ثواب کرنا چاہیے. تو اسی لیے یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی. اور ہمارے ایک استاد فرماتے تھے، مفہوم ہے کہ تم جانے والوں کو یاد کرو گے، پڑھ کر کچھ بھیجو گے تو تمہارے جانے کے بعد اللہ تعالی لوگوں کے اندر تمہارے لیے محبت باقی رکھے گا اور وہ بھی تمہارے لیے ایصال ثواب اور دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے. اور پھر وہ سناتے تھے کہ ہمارے یہاں یعنی انڈیا میں سائل مانگنے کے لیے آتے ہیں تو مختلف آوازیں لگاتے ہیں. ان میں یہ آواز بھی لگاتے ہیں کہ کر بھلا تو ہوگا بھلا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ بھلا کر بھلا ہوگا، سودا کر نفع ہوگا. ہاں، تو سب حضرات دعائیں مغفرت بھی کرے اور کچھ ان کو پڑھ کر بخش بھی جو ہیں وہ دے. اور اس سے ہمیں سبق کیا حاصل کرنا ہے؟ جانے والے تو چلے جاتے ہیں دنیا سے، ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ یہ بہو جن کا انتقال ہوا اور بچہ تو بچہ ہی تھا چھوٹا، تو شیطان مجھے اور آپ کو یہ دھوکہ دیتا ہے کہ ابھی تو نوجوان ہے، ادھیڑ عمر کا تو ہوگا، بوڑھا جو ہے وہ ہوگا، تیرے بچوں کے یہاں بچے ہوں گے اور اس کے بعد تو موت کے منہ میں جائے گا.
تو شیطان یہ پٹی پڑھاتا رہتا ہے، ہم توبہ نہیں کرتے، گناہوں میں مبتلا جو ہیں وہ رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ابھی توبہ کر کے کیا کرنا ہے، ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے۔ داڑھی رکھنے کا دل بھی ہوتا ہے، دل اندر سے کہتا ہے کہ بھائی حضور کی سنت چہرے پر سجا لے۔ اور ایک مسئلہ یاد رکھو، داڑھی رکھنا یہ سنت نہیں ہے، یہ واجب ہے۔ بہت سے لوگ اسی غلط فہمی میں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں یہ تو سنت ہے، اور بولتے بھی ہے کہ بھائی داڑھی سنت، سنت بہی مانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر وہ تاج سجا ہوا تھا، تو یہ اس وجہ سے سنت ہے۔ باقی داڑھی رکھنا یہ واجب ہے، اور داڑھی بھی ایک مشت رکھنا واجب ہے، یعنی تینوں طرف سے، ادھر سے بھی ایک مشت، ادھر سے بھی ایک مشت، اور نیچے سے بھی ایک مشت، اس کو ایک مشت کہتے ہیں۔ ہر آدمی دیکھ لے کہ اس کی جو مشت ہے تو اس حساب سے داڑھی کو جو ہے یہ رکھنا ہے۔ اسی لیے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کہ جن کی کتاب ہم تعلیم میں پڑھتے ہیں، تعلیم کرتے ہیں فضائل، تو حضرت کی مختلف تصنیفات ہے، اس میں ایک کتاب کا نام ہے داڑھی کا وجوب۔ کیا نام ہے؟ داڑھی کا وجوب۔ تو حضرت نے نام ہی ایسا رکھا کہ نام پڑھ کر، نام سن کر، نام کو دیکھ کر آدمی کا دل اور دماغ یہ اپیل کرے گا اور اس سے کہے گا کہ داڑھی رکھنا کیا ہے؟ واجب ہے، یہ سنت نہیں ہے، یہ واجب ہے۔ یعنی سنت تو بہی مانا جو میں نے آپ کو بتایا کہ سنت تو ہے، لیکن وہ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی سنت سے راکھے تو بھی چالے، نہیں، راکھے تو بھی چالے، تو ایسی بات جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ وہ 24/7 چلتے رہتے ہیں، اور سال کے 360 اور 365 ڈیز چلتے رہتے ہیں۔ یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نیکی بھی نامہ اعمال میں درج ہو رہی ہے، لیکن ساتھ میں گناہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ آدمی روزے سے ہے، نیکی نامہ اعمال میں درج ہو رہی ہے، گناہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ آدمی حج کے لیے گیا ہے، حج ادا کر رہا ہے، نیکی نامہ اعمال میں درج ہو رہی ہے، لیکن گناہ بھی ساتھ میں یہ لکھا جا رہا ہے۔ تو یہ داڑھی رکھنا یہ تو 24/7 ہے، اور آدمی کو اس کا گناہ جو ہے وہ ملتا ہی رہتا ہے۔ تو بہت سے لوگ دل ان کا کہتا بھی ہے کہ ہاں داڑھی رکھنی چاہیے، لیکن شیطان تھپکی دیتے رہتا ہے کہ ابھی تو 20 سال عمر ہے، 30 سال عمر ہے، 40 سال جو ہے وہ عمر ہے، ابھی تو عمر پڑی ہے، بعد میں جا کر توبہ بھی کر لیں گے اور داڑھی بھی رکھ لیں گے، لیکن موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ارے ہم نے تو صرف نیت کی، وہاں تو نبی اللہ کا گھر بنا رہے ہیں اور مہلت نہیں ملی۔ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، اور اللہ کا گھر بھی وہ گھر کہ جس کے تعلق سے حضور نے فرمایا کہ 3 مساجد ایسی ہے کہ اس کی طرف سفر جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، تو اس میں ایک بیت المقدس، خصوصی فضائل اس کے بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن جب موت کا وقت آ گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالی کا گھر تعمیر کرا رہے ہیں، لیکن فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، پھر مہلت نہیں ملتی، پھر مہلت نہیں ملتی۔ یہ قصہ صرف پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے نہیں ہے، ہمیں غور کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے
کہ نیکی کا کام ہے، نبی ہے، لیکن موت آئی تو مہلت وہ نہیں ملتی ہے۔ ہمارا ایک ساتھی دارالعلوم اشرفیہ میں پڑھتا تھا، ہمارے شوکت بھائی جو ہیں ان کی طرف یہ گاؤں پڑتا ہے اکھر، آپ سے قریب ہوگا، تو مقصود نام تھا اس کا۔ وہ درجہ عالمیت میں داخلہ لیا، قسمت میں نہیں تھا تو عالم تو نہیں بن سکا، کچھ سال اس نے جو ہے ساتھ پڑھا۔ ابھی لاسٹ ویک کی بات ہے، ہمیں تو یقین بھی نہیں ہوا پہلے خبر پر۔ ہم سب جو طلبہ اشرفیہ میں پڑھے ہیں تو ایک گروپ واٹس ایپ پہ بنایا ہے میرے ہم زلف نے، جو ڈربی میں ہوتا ہے، تو مجھے بھی اس میں داخل کر دیا۔ تو گروپ کا نام ہے رفیق درس، تو اس میں وہ بھی تھا، تو خبر پڑھی تو پہلے تو یقین نہیں آیا، اور دیکھیے موت بھی کیسی آئی۔ وہ اپنے گاؤں گیا ہوا تھا، ویسے تو سورت نادر کی طرف رہتا تھا لیکن اکھر میں تھا، نماز ادا کی، نماز پڑھ کر سیڑھی سے اتر رہا تھا، گر گیا، ہارٹ اٹیک آ گیا اور ختم۔ اور میری عمر 45 سال، 45 سال کی عمر، اور پیارا ہو گیا بالکل۔ اور ایسی تو کئی مثالیں آپ کے سامنے بھی ہوگی اور ہم بولتے بھی ہیں ایسے موقع پر، اللہ فلاں مانس گزری گئے એમ કે એના તો નખમાં બી રોગ નહીં હોતો, હું નહીં હોતું તે કે એના તો નખમાં બી રોગ નહીં હોતો એમ કે એ ચાલો ગયો એમ કે આપણને ધ્યાનમાં જ નહીં આવે, દિલ માનતું જ નથી એમ કે तो वाकईतन ऐसा होता है कि कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। मेरे उस्ताद दारुल अशरफिया में हमने उनसे पढ़ा, हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद कलीम साहिब लोहारवी नव्वर अल्लाह मरकदहू, एक लोहारा गुजरात में है, एक महाराष्ट्र में है, तो ये महाराष्ट्र से थे। और हजरत मुफ्ती अहमद साहिब खानपुरी दामद बरकातुहुमुल आलिया की जो खानका लगती है डाभेल में, तो पिछले चंद सालों से हजरत उनसे दुआ भी कराते थे, बयान भी जो है वो कराते थे। इसी तरह हजरत की जो हफ्तावारी मजलिस सूरत में लगती है तो वहाँ पर हजरत की बाज़ मरतबा मौजूदगी में और गैर मौजूदगी में वही जो है दीन की बातें बयान करते थे, बिल्कुल अच्छे खासे थे। पेट के अंदर गड़बड़ शुरू हुई तो समझते रहे कि एसिडिटी का प्रॉब्लम है, दिखाया नहीं डॉक्टर को, बड़े डॉक्टर को, और फिर कुछ ज्यादा तकलीफ हुई, बताया गया तो डॉक्टर ने कहा कि ये तो तीसरे चौथे स्टेज पर कैंसर है, पहुंच चुका है। पहला अशरा रमजान मुबारक का, जुमा का दिन, रमजान मुबारक का महीना, और अल्लाह को प्यारे हो गए। उम्र 53-54 ईयर्स। अल्लाह ताला बड़ी दीन की जो है उनसे खिदमत ले रहा था। तो भाई जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हम ऐसे मैसेज व्हाट्सएप पर आते हैं तो फॉरवर्ड कर देते हैं कि भाई फला इंतकाल कर गया, फला कर गया। हमारे अकाबिर फरमाते हैं कि ये इसलिए नहीं है, देखो कि मरने वाले की उम्र कितनी थी, जिंदगी जो है कैसी गुजार रहा था। तो हमें पहला सबक ये हासिल करना है कि जब उनकी जिंदगी की कोई गारंटी नहीं तो हमारी जिंदगी की क्या गारंटी। वो जब घर से निकले, पालनपुर से आ रहे थे, देवबंद जा रहे थे, हैं? किसे मालूम था कि ये कार का सफर मौत का सफर है, बन जाएगा। किसी को कुछ पता नहीं है। शायर कहता है, इंसान एक बुलबुला है पानी का, इंसान एक बुलबुला है पानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का। कुछ भी भरोसा नहीं, कुछ मालूम नहीं कि भाई क्या जो है वो हो जाएगा। ये सांस जो आ रहा है, अगला सांस आएगा भी कि नहीं क्या मालूम। कि बेसूद जलाता फिरता है सीने में चिराग उम्मीदों के, बेसूद जलाता फिरता है सीने में चिराग उम्मीदों के, कभी इस पर भी गौर किया कि हर सांस हवा का एक झोंका है। कि चिराग जल रहा है, हवा आती है और उसको बुझा देती है, तो
تو اسی طرح فرمایا کہ آدمی ہٹا کٹا ہے، اچھا ہے، نوجوان ہے، سانس چل رہا ہے اور اللہ کا حکم آ گیا، ختم۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ تو بس یہ جانے والوں کی یادیں رہ جاتی ہیں اور پھر ختم۔ تو یادیں باقی رکھنا ہے تو پھر زندگی بھی ایسی گزارو کہ لوگ مرنے کے بعد ہمارا تذکرہ اچھی طرح سے جو ہے وہ کریں۔ دیکھیے آج ہم ان کا تذکرہ کر رہے، کیوں؟ اچھی زندگی گزاری۔ تو میں اور آپ اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ اچھی زندگی گزاریں گے تو لوگ ہمیں یاد کریں گے، ہمارا تذکرہ کریں گے، ورنہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ کسی نے گجراتی میں بہت اچھی بات کہی ہے، اب جماعت بھی آئی ہوئی ہے تو ایک درخواست تو آپ سے یہ بھی ہے کہ بھائی ان کا بھرپور ساتھ دے۔ ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ اسلام پھیلا ہے ہجرت اور نصرت سے، تو یہ حضرات جو ہیں آئے ہیں تو ان کی ہمیں نصرت کرنی ہے، یہ مہاجر ہے اور ہمیں انصار کا رول یہ ادا کرنا ہے۔ اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ دعوت و تبلیغ کے تعلق سے ایک بات علماء کو بھی کہا کرتے تھے اور عوام سے بھی، کہ اگر تم کچھ نہ کر سکو، حضرت فرماتے تھے مفہوم ہے کہ کچھ نہ کر سکو تو ان اللہ کے بندوں کو جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکلے ہیں، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر نکلے ہیں، اپنا وقت لگا رہے ہیں، اپنا مال جو ہے وہ لگا رہے ہیں، کس لیے؟ کہ بھائی اللہ کا دین دنیا میں عام ہو جائے، ہدایت کی ہوا یہ عام ہو جائے، ہمارے اندر بھی دین باقی رہے اور ہمارے مسلمان بھائی بھی دیندار بن جائے۔ تو فرمایا کہ کچھ نہیں کرو تو ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھو۔ کیا کرو؟ ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھو، اور دوسرے نمبر پر جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں شرکت کرو، اور آگے پھر اللہ توفیق دے تو جو ترتیب ہوتی ہے اسی طریقے سے یہ کرنا چاہیے۔ اور یہ تو مستورات کی جماعت ہے۔ اور آپ دیکھیے ایسے دور میں جب بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے، بے پردگی عام ہوتی جا رہی ہیں، لوگوں کو بھی ایسے وقت میں مسئلے یاد آ جاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عورت نی جماعت لینے جو جائز سے، میں کہ ترکی فرواجہ ہے نے ڈبئی فرواجہ ہے، بدے بد عورتوں نے لینے جا ہے، تے کوئی داڑا پوچھو مول صاحب نے، تے پوچھو کوئی داڑا وگر پردے جا ہے، پردو بھی نہیں ہوئے، کئی نہیں ہوئے، એકલી આપણા ઘરની બધી ઓરતો નીકળી જાય ખાવા હારું ટેકઅવેમાં ને ગીરની સ્ટ્રીટમાં શોપિંગ કરવા હારું, ત્યારે કોઈ દિવસ કેવું? تو ایسے دور میں عورتیں نکلے یہی بہت بڑی چیز ہے اور بڑی قربانی والا یہ عمل ہے۔ اس لیے کچھ نہ کر سکو تو زبان بند رکھو، بھائی ہم نہیں کر پا رہے ہیں، ہمیں اپنی کمی کا احساس ہونا چاہیے، کوتاہی کا احساس ہونا چاہیے کہ اس کام میں ہمیں لگنا چاہیے، ہمیں تعاون کرنا چاہیے، ہمیں نصرت کرنی چاہیے۔ ہم اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے خلاف زبان تو نہ کھولیں، ان کے خلاف باتیں تو نہ کریں۔ کوتاہی کمی کس میں نہیں ہوتی، غلطی کس میں نہیں ہوتی؟ ہر فیلڈ میں غلطی ہوتی ہے، ہر جگہ جو ہے وہ غلطی ہوتی ہے، اس میں بھی ہوگی، اور اگر ہوتی ہوگی یا دوسرے بھی فیلڈ میں تو ہمارے بڑے ہیں جو متوجہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں، کہنے کا انداز بھی ہونا چاہیے۔ ہمارے دعوت و تبلیغ کے دوسرے نمبر کے حضرت جی جن کو کہا جاتا ہے، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت یہ فرماتے تھے کہ بھائی جو بھی دین کا کام ہو رہا ہے، جس لائن سے ہو رہا ہے، جس جہت سے ہو رہا ہے، ہر ایک کام کے اپنے تقاضے ہیں، ہر ایک کام ان کا اپنا جو ہے وہ طور طریق ہے، وہ ہوتا ہے، لیکن وہ حق پر ہے، سچ پر ہے، صحیح نہج پر ہو رہا ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہو رہا ہے، اکابر نے جس نہج پہ ڈالا اس نہج پر جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو فرمایا
کہ کہو غلطی اگر ہو ایک کمی ہے کوتاہی ہے، لیکن حضرت مثال دیتے تھے کہ نماز امام صاحب پڑھا رہے ہیں اور امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، امام صاحب سے نماز کے اندر اگر کوئی غلطی ہو گئی تو مقتدی کیا دیں گے؟ لقمہ جو ہے وہ دیں گے، کہ ان کو لقمہ جو ہے وہ دیا جائے گا، اور امام صاحب لقمے کو کیا کریں گے؟ قبول کریں گے۔ ایمان کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ نماز ہے۔ ایمان کے بعد سب سے افضل عمل یہ نماز ہے۔ نماز جیسا عمل امام صاحب ہے جن کے پیچھے ہم نے نیت کی ہے کہ ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن کوئی عمل ایسا ہو گیا کمی کوتاہی والا تو کیا کیا؟ لقمہ جو ہے ہم نے دیا، اور لقمہ دینے کے بعد یہ کہا کہ ان کو طعن و تشنیع نہیں کی۔ ذرا اس پہ غور کرو کیا کہا جا رہا ہے۔ عام طور پر نماز میں لقمہ دینے کی باری آتی ہے تو ہم کیا بولتے ہیں؟ اللہ اکبر بولتے ہیں۔ عارف بھائی نے سبحان اللہ بولا، وہ صحیح ہے، تو لیکن یہ بات کئی مرتبہ ان کے سامنے آ گئی، اس لیے انہوں نے جو ہے وہ سبحان اللہ کہا، بات صحیح ہے، لیکن عام طور پر کیا بولتے ہیں؟ اللہ اکبر بولتے ہیں نا۔ تو فرمایا یہاں اللہ اکبر نہیں بولنا ہے، حالانکہ بول سکتے تھے اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑے ہیں، لیکن یہاں شریعت نے مجھے اور آپ کو تعلیم دی کہ امام صاحب سے کوتاہی ہو جائے، غلطی ہو جائے تو کیا کہو؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کا کیا معنی؟ اللہ کی ذات کمی سے، کوتاہی سے، غلطی سے، سہو سے، بھول سے، چوک سے، ان سب چیزوں سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ تو امام صاحب کو میسج دیا گیا، امام صاحب سمجھ گئے کہ اللہ کی ذات بھول سے پاک ہے، اس کا مطلب کہ مجھ سے کیا ہو رہی ہے؟ بھول ہو رہی ہے، غلطی جو ہے وہ نماز کے اندر ہو رہی ہے، وہ سمجھ جائیں گے۔ دوسرا، مقتدی سے پہلے کہلوایا گیا کہ مقتدی گویا یوں کہہ رہے ہیں کہ امام صاحب کوئی بات نہیں، غلطی آپ سے ہوئی ہے، یہ غلطی تو ہم سے بھی ہو سکتی ہے، غلطی سے پاک تو صرف وہ ذات ہے۔ تو یہ پہلے وہ مقتدی بھی اقرار کر رہے ہیں کہ بھائی غلطی آپ سے جو ہے وہ ہوئی، وہ ہم سے بھی ہو سکتی ہے۔ اور انداز دیکھیے شریعت کا، نصیحت جو ہے وہ دینے کا، لقمہ دینے کا، کمی کوتاہی سہو اور غلطی کے اوپر متنبہ کرنے کا، کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امام صاحب نے غلطی کی اور پیچھے سے متنبہ کر دیا گیا، لقمہ دے دیا گیا، تو امام صاحب کو ہی اپنی غلطی کو سدھارنا چاہیے تھا، وہی عمل کرتے۔ جو کچھ ہے، اگر سجدہ چھوٹا تو وہ سجدہ کرتے، رکوع چھوٹا وہ جو ہے رکوع کرتے، جو بھی ہوا ہے تو امام صاحب کرتے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، امام صاحب کے ساتھ سارے مقتدی بھی وہ عمل کرتے ہیں۔ تو گویا وہ کہتے ہیں کہ بھائی جیسے آپ سے غلطی ہوئی ہم سے بھی ہو سکتی ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ شریک ہے۔ تو انہوں نے محبت کا، اپنائیت کا مقتدیوں نے امام صاحب کو ثبوت دیا۔ اور اگر نماز کے اندر امام صاحب سے غلطی ہوئی، ایک آدمی نماز کے اندر شامل نہیں ہے، گرچہ مسجد میں ہے، لیکن نماز کی نیت اس نے نہیں باندھی ہے، نماز کے اندر شامل نہیں ہے، اگر وہ غلطی دے گا اور امام صاحب نے غلطی لے لی تو سب کی نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی، سب کی، کہ باہر سے وہ لقمہ نہیں لیا جا سکتا اگر جو ہے وہ دے رہا ہے کوئی، ورنہ تمام کی نماز کیا ہو جائے گی؟ وہ فاسد جو ہے وہ ہو جائے گی۔ تو یہاں یہی بتایا کہ محبت اور اپنائیت کے ساتھ کمی کوتاہی اگر بتائی جائے گی تو لوگ جو ہیں قبول بھی کریں گے۔ آج جھگڑے اسی وجہ سے ہوتے ہیں، کیوں؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ دوسرے کی کمی کوتاہی کو سب کے سامنے بیان کیا جائے، اچھال کر بیان کیا جائے، اسے جتنا زیادہ بدنام کیا جا سکتا ہے بدنام کیا جائے۔ بعض مرتبہ آدمی کہنا ہے بھائی لے کر
تنہائی میں جاؤ اور کہو، لیکن وہ نہیں کرتا. اس طرح کہے گا کہ سب کو کیا ہو، پتہ جو ہے وہ چلے. بہرحال